مکہ مسجد میں نشے میں دھت شرنگیز مصلی امام تک پہنچ گیا۔ امام و مصلیان نے پولیس کے حوالے کیا۔ تاریخی مکہ مسجد و مصلیان مسجد کی حفاظت بلکہ خطیب و امام کی حفاظت میں بھی سیکیورٹی عملہ بے انتہا لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ گزشتہ شب نماز تہجد کے دوران نشے میں دھت شرنگیز نہ صرف مسجد میں داخل ہو گیا بلکہ امام کے مصلی تک پہنچ گیا اور صف اول کے سامنے ٹہلنے لگا، جس پر خطیب و امام مکہ مسجد مولانا حافظ محمد رضوان قریشی جو تہجد کی امامت کر رہے تھے، انہوں نے نماز توڑ کر اس کو پکڑ لیا اور بعد ازاں مصلیوں نے اس کے نشے میں ہونے کی تصدیق کر کے اسے باہر نکال دیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم اما بعد۔ کل بروز ہفتہ 26 رمضان مبارک یعنی لیلۃ القدر تھی۔ کل تاریخی مکہ مسجد میں عوام کا بہت ہجوم تھا اور ہمارے پاس یہاں آخری عشرے میں نماز تہجد کا تسلسل چل رہا ہے 3 پاروں کا، اور کل بھی وہ تسلسل کی کڑی تھی، تو سارے مصلی جمع تھے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے مصلیوں میں اضافت بھی تھی، یعنی 600-700-800 مصلیاں ہوا کرتے تھے یا 1000 مصلی ہوا کرتے تھے، لیکن کل لیلۃ القدر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں 2-2.5 ہزار مصلی تھے اور نماز تہجد جاری تھی۔ سارے مصلی سماعت میں محو تھے اور میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نماز کی حالت میں کہ اچانک یعنی 6ویں رکعت تھی، اس میں ایک شخص لوگوں کو پھلانگتا ہوا، سارے مصلیوں کو پھلانگتے ہوئے وہ میرے بازو آ کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اور کچھ دیر کے بعد میں سلام پھیرا تو عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا وہ، اور معلوم ہوا کہ وہ نان مسلم تھا، یعنی غیر مسلم تھا، اور پھر سارے مصلیوں نے اس کے اوپر بڑا غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور اس سے پوچھ تاچھ کی کہ بھئی کیوں ایسا پھلانگتے ہوئے، عجیب کیفیت کرنے لگا، اور مجھے بھی کچھ تشویش ہوئی کہ بھئی یہ کون شخص ہے وہ اور کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور بعض مصلیوں میں تو یہ فکر آئی کہ یہ کہیں حملہ تو نہ کر دے، خود مصلیوں نے کہا کہ یہ فون چوری کرنے آیا ہے، ایسی کچھ باتیں نکلنے لگی۔ بہرحال اسے باہر کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، لیکن بات رفع دفع ہو گئی تھی، لیکن کافی مصلیوں میں تشویش تھی کہ بھئی یہ واقعہ ہوا کیسا، اتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہے، پولیس کے جوان باہر کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے پولیس کے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ شخص نان مسلم ہے، بتایا جاتا ہے کہ نان مسلم ہے یہ، بس مجھے تو اس کا کنفرم نہیں ہے، لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ نان مسلم ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شراب کے نشے میں تھا، دھت تھا۔ بہرحال یہ آتا کیسا، مجھے بھی اس بات کی تشویش ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ شاید کسی کے اوپر اٹیک بھی کر سکتا تھا، یا فون چوری کر سکتا تھا، کسی کو مار سکتا تھا، یا امام صاحب کے اوپر وہ اٹیک کر سکتا تھا، اس کا آنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو لوگوں نے بہت سے اس طرف توجہ دلوائی، تو جس کی وجہ سے کافی میڈیا بھی جمع ہو گیا تھا، تو میں اس سلسلے میں اسی وضاحت کمیٹی کا پتہ نہیں مجھے، لیکن کمیٹی بھی اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ بھئی یہ شخص آیا کیسا، تو ہمارا اس سلسلے میں ارباب مجاز سے، پولیس کے عہدیداروں سے ہمارا مطالبہ ہے یہ کہ یہ سیکیورٹی میں اتنی کوتاہی کیوں ہو رہی ہے کہ ایک نان مسلم محراب تک، امام کے قریب تک آ رہا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں اور کیفیت اس کی اظہار ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مستقبل میں بھی ایسی کیفیت اگر ہو سکتی ہے تو بڑے خطرے کا اندیشہ ہے اس سلسلے میں۔ نان مسلم کوئی شکایت کمیٹی کی جانب سے کوئی ابھی میں مصلی حضرات صبح سے گشت اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، جو اس نماز میں موجود تھے، ان میں بہت تشویش کی لہر ہے اور پریشانی دیکھی جا رہی ہے کہ بھئی ایسا ہو رہا کیوں۔ کمیٹی بھی اس سلسلے میں نوٹ کر رہی ہے، مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، میں نے کرنا چاہیے۔ اب میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے آ کے اس بات کو بتا رہا ہوں کہ دوبارہ نہ ہو، یہ میرا آنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو۔ اتنی تاریخی مکہ مسجد ہے ہماری، اور اس سلسلے میں اتنی کوتاہی کیوں ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا واقعہ یہاں پر پیش آ چکا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعے کی سنجیدگی سے لیتے ہوئے تحریری طور پر ابھی تک شکایت کیوں نہیں کی گئی؟ کرنا چاہیے، انتظامیہ کرنا چاہیے، سلسلے میں بات کریں گے، کریں گے انشاءاللہ، ہم بولیں گے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ اس سلسلے میں شکایت درج کرا چکے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ نہیں ہوئی ابھی شکایت، اس سلسلے میں آپ حضرات کا سامنا ہو گیا ہے، تو میں اپنی بات جو، کیونکہ میں اس سلسلے میں واقف ہوں، میرے بازو جا کے بیٹھ گیا ہو محراب میں، جب ہم نماز پڑھا رہا تھا
तो वो शख्स मेरे बाजू आके बैठ गया और अजीब कैफियत करने लगा। नमाज की हालत में हूँ मैं। सीसीटीवी वगैरह कुछ रिकॉर्डिंग? अब ये इंतजामिया से बात करना पड़ेगा कि वही निकालेंगे। जो कैफियत मैं देखा था मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ कि ये बहुत खतरे से खाली नहीं है। ये कैफियत ये दोबारा नहीं होना चाहिए कि एक नॉन मुस्लिम शख्स बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों को फलांगता हुआ, सजदे की हालत में है लोग और रुकू की हालत में है, फलांगता हुआ आके इमाम के बाजू बैठ जा रहा है और अजीब गरीब हरकतें कर रहा है। और ऐसा उससे जाहिर हो रहा है कि कहीं अटैक ना कर दे किसी पर, किसी को मार ना दे, और या फिर जैसे कोई फोन वोन चोरी ना करे, ऐसी उसकी कैफियत है। पता नहीं ऐसा करा तो नहीं वो, मुकामी दिखाई दे रहा था नहीं पता नहीं। फौरी फिलवक्त ये नहीं देख 2-4 मिनट के अंदर ही उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस ले जाकर उसे क्या करी, कहाँ रखी, हम उससे नावाकिफ हैं। ये तशवीश अवाम में मुसल्ली हजरात में बहुत पाई गई है कि भाई ऐसा हरकत हुई कैसा, एक नॉन मुस्लिम शख्स इमाम के पास आके कैसा बैठ सकता है और लोगों को फलांगते हुए, लोगों की नमाज खराब करते हुए इमाम के बाजू आके बैठ के एक माहौल में एक खराबी कैसा पैदा करता है। इस सिलसिले में अवाम में और मुसल्ली हजरात में काफी तशवीश पाई जा रही है। इसलिए आप हजरात हक़ाइक़ आपके सामने रखने के लिए आपका सामना कर रहा हूँ इस सिलसिले में। अब बेहतर आप जानते हैं कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। मैं फिर भी हमारे इंतज़ामिया से और अरबाब मजाज से, पुलिस के ओहदेदारों से मैं मुतालबा करता हूँ, उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि इस सिलसिले में थोड़ी अपनी सिक्योरिटी में मज़ीद इजाफा करें और सख्ती बरतें और ऐसे गैर मुताल्लिक़ा हज़रात को मस्जिद में आने के लिए रोकें। बस मेरा ये मुतालबा है कि दोबारा यहाँ हो ये हरकत, और अगर दोबारा हो जाएगी तो फिर और बड़े अंदेशे हो सकते हैं इस सिलसिले में। लोग उसको मारने के लिए जा रहे थे, मैंने रोक दिया उसे कि भाई इसके पुलिस के हवाले कर दो। पता नहीं कौन है वो शख्स, क्या है उसकी जहनी तवाज़ुन ख़राब है या पिया हुआ है, शराब की नशे में है, पता नहीं क्या है, या आमदन किया और क्या क्या इरादा था उसका करने का, अल्लाह आलम। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में होगा तो फिर इसके नताइज ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से मस्जिद का तक़द्दुस भी पामाल हो सकता है और लोगों में कुछ बेचैनी भी पाई जा रही है। इस सिलसिले में मैं इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर निभाते हुए ऐसे गैर मजाज लोगों को और गैर ज़रूरी लोगों को मस्जिद में आने से रोकें।